اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جاری تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ ایمان کی کسوٹی صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور کتاب الایمان کے اندر یہ موجود ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی کسوٹی فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا لا یؤمن یہ مضارع کا صیغہ ہے اور لا یہ مضارع کے اوپر آیا ہے، اور مضارع میں دو زمانہ پائے جاتے ہیں، ایک حال اور دوسرا مستقبل۔ حال جس کے اندر ہم موجود ہیں اور مستقبل آنے والا زمانہ۔ اور فرمایا کہ لا یؤمن تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ بھی کامل نہیں ہو سکتا، حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، حتیٰ کہ اس وقت تک جب تک میں اسے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے امیر المؤمنین خلیفہ دوم خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مرید مصطفیٰ اور مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ نے 36 لاکھ 44 لاکھ مختلف روایتیں آتی ہیں، مربع میل کے اوپر آپ نے حکومت کی ہے، اور آپ کی شان یہ ہے، الشیطانی ذلی عمر، جن کے سائے سے بھی شیطان بھاگتا ہے۔ اور فرمایا سرکار نے، میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔ سبحانہ، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، اور اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور جو پانی کو حکم کرتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر دریائے نیل میں، تو پہلے وہ کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر کہ ایک خوبصورت لڑکی سجاتے، اس کو دلہن بنا کے بہترین کر کے دریا کے حوالے کر دیتے، پھر دریا چل جاتا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جو گورنر تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین کی طرف خط لکھا، یہ معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ ہم تو رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ دین رسم و رواج کو ختم کرنے والا ہے۔ تو آپ نے ایک خط لکھا اور آپ نے کہا کہ اس خط کو دریا میں پھینک دینا۔ تو جب اس خط کے اوپر کیا لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چل، اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا تو پھر عمر کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو جب وہ خط دریا کے پاس پہنچا ہے، دریا میں گرا ہے، اسی دن سے وہ دریا بڑی تیزی سے اب برابر چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو حضرات محترم، یہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ دوم ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور بہت ساری آیات ان کی شان میں، اور بعض دفعہ کچھ بات کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ان کی شان میں، جو بات یہ کہتے تھے اللہ تبارک و تعالی اسی طرح قرآن پاک کو اتار دیتا تھا۔
ان اللہ ینطق علی الحق لسان عمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کے اوپر حق کو جاری فرما دیا تھا۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جو جان ہے اس کے علاوہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سماعت فرمایا، سنا تو فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سن لو، کسی بندے کا اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا نہ ہو جاؤں۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، خلیفہ دوم نے جب یہ سنا تو عرض کیا، اے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق و صداقت کے ساتھ کتاب ہدایت دے کر مبعوث فرمایا ہے، آپ مجھے میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پیارے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ کتاب الشفاء اور دلائل الخیرات کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اب دیکھیے حلاوت ایمان، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی، ایمان کی محبت کس کو نصیب ہوگی؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، ومن احب عبدا الا یحبہ الا للہ، ومن یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کما یکرہ ان یلقى فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ صحیح بخاری شریف جلد 1 کتاب الایمان۔ فرمایا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، میرے اور آپ کے سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے گل رنا کی پتیوں کو جنبش دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پالے گا۔ ثلاث من کنا فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس میں 3 خصلتیں ہوں گی، 3 چیزیں ہوں گی، وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی لذت کو پالے گا۔ پہلی فرمایا، من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے، ما سواہما تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور پیارے ہو۔ اور دوسرا فرمایا، ومن احب عبدا الا یحبہ الا للہ، اور دوسرا فرمایا جو بندے سے محبت کرتا ہے، بندے سے جو پیار کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہو، یعنی جس سے نفرت کرے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور جس سے محبت کرے، پیار کرے، عقیدت کرے، احترام کرے، عزت کرے، رسپیکٹ کرے، تو وہ کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں معاملہ یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آج کدورت ہے، آج ہماری سوچنے کا معیار چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو عزت ملے، ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس عزت کیسے آ جائے، کیسے آ گئی ہے، اور جو پریشان ہو ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا آدمی پریشان رہتا ہے۔ یعنی آج جس کے پاس دولت آئے تو اس کو دیکھتے ہیں اس کے پاس دولت کیسے آ گئی، یہ کامیاب طریقے سے زندگی کیوں گزار ہے، حسد کرتے ہیں، اور جس کے پاس دولت نہ آئے یہ بڑا کمزور ہے۔ یعنی کہ جس کے پاس ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی حسد، جس کے پاس نہیں اس کے ساتھ بھی، اب یہ اس کی کیسی زندگی گزرے گی؟ اسی طرح اگر اسی غریب آدمی کے پاس، کمزور آدمی کے پاس
ہمارے آدمی کے پاس جب دولت آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ان کے پاس تو کل کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کل ان کے مکان ٹوٹے ہوئے تھے، کل ان کا وقت آپ کو پتہ ہے شادی سے پہلے ان کی زندگی کیسی تھی، کوئی ان کو رشتہ نہیں دیتا تھا، یہ کمزور تھے، ہم نے ہیلپ کی ہے، ہم نے ان کی مدد کی ہے، ہم نے ان کو سہارا دیا ہے، ہم نے ان کو آسرا دیا، آج ہمارے سامنے بولتے ہیں، جبکہ نیکی وہ ہے، عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب مقبول وہی ہے جو للہ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے بزرگ کیا فرماتے تھے؟ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کرنے کے بعد ساری زندگی نہیں بتلاتے تھے، نہیں جتلاتے تھے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ تھوڑی سی کسی کی خدمت کر دیں، کسی کے کام آ جائیں تو لوگوں میں بتاتے ہیں، لوگوں کو جتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیسا انسان ہے، یہ کیسا بندہ ہے کہ آج مجھے اس چیز کی ضرورت پڑی ہے، کل ان کے گھر میں دانے نہیں تھے، کل ان کے پاس دولت نہیں تھی، کل ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، آج ان کے پاس پیسہ آیا ہے، آج ان کے پاس دولت آئی ہے، آج انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ تو بہرحال آج ہم اپنی اولاد سے ناراض اس وجہ سے ہوتے ہیں وہ کام پر نہ جائے، اس وجہ سے ناراض نہیں ہوتے کہ بیٹا تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ آج ہم اپنی اولاد سے اس وجہ سے ناراض نہیں ہوتے کہ بیٹا وہ میرے بھائی کا گھر تھا، میری ناراضگی ہے، میرا معاملہ ہے، تم اس کے پاس جاؤ، میرے بھائی کے پاس جاؤ، خاندان والوں کے پاس جاؤ، کنبے والوں کے پاس جاؤ، ہمارے معاملات ہیں وہ تھوڑی سی ناراضگی بعد میں ٹھیک ہو جائے گی۔ نہیں جاتے، ہم بھی نہیں جاتی، اولاد بھی نہیں جاتی، خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، حسد خام خواہ ہمارے اندر آ گیا ہے، بغض آ گیا ہے، عداوت آ گئی ہے، نفرت آ گیا ہے، جس کی وجہ سے مسائل اور معاملات معاشرے کے خراب ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے وَمَنْ أَحَبَّ عَبْدًا إِلَّا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، جو بندے سے محبت کرے، پیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، ناراض ہو تو اللہ کے لیے، راضی ہو تو اللہ پاک کے لیے، اور بہترین عمل معاف کرنا ہے۔ وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يُكْرَهُ أَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ۔ اور تیسرا فرمایا جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچایا ہے، ایسا برا جانے کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ تو یہ تین چیزیں ہیں کہ ایمان کی جو چاہتا ہے مجھے حلاوت ملے، لذت ملے، چاشنی ملے، سکون آئے، تو وہ تین خصلتیں ہیں۔ پہلی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام ما سوا سے پیارے ہو، یعنی کہ تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے ہو۔ دوسرا، جو بندے سے محبت کرے، پیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ اور تیسرا، جو کفر میں لوٹ جانا جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان عطا فرمایا ہے، اس سے فرمایا کہ کفر کی طرف جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بچایا ہے، ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالا جانا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی ہے، تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اس ایمان کے مطابق، اس اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔